किसी को बच्चों का बहाने ना दें, उधर कोई अगर आ रहा तो go tell them to go back to their class. वो जो kids, you have to go now. The bell has rung. You have to go to your class. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 4 میں ہے لفظ الحجرات، تو یہ سورت کا نام اسی لفظ سے سورہ الحجرات ہے۔ حجرہ روم، تو اس کی جمع ہے حجرات۔ مدنی سورہ ہے، مدنی ہونے میں تو کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری سورت ایک وقت میں نازل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے مختلف حصے مختلف اوقات میں اترے ہیں مدینہ منورہ میں، اور مضمون کی مناسبت کی وجہ سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک سورت کی شکل میں ان کو جمع کر دیا۔ آپ ہی اس کا حکم دیا کرتے تھے، جب کچھ حصہ نازل ہوتا تھا یا اگر سورت اترتی تو آپ فرماتے اس سورت کو فلانی سورت کے ساتھ رکھا جائے، اور جب کوئی آیتیں اترتی تو آپ فرماتے کہ فلانی جو سورت ہے اس کے فلانی آیت کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے، تو یہ آپ ہی فرماتے تھے۔ تو مختلف اوقات میں اترنا وہ تو واقعات کی اور ضرورت کی وجہ سے ہوتا تھا، لیکن ترتیب مضمون کی، وہ کیا نام ہے، سورتوں کی یا آیتوں کی، وہ مضمون کی مناسبت ہے، کیونکہ بعد میں پڑھنے والے جو ہیں وہ ان کے سامنے ترتیب اگر نہیں رہے گی مضامین کی، سمجھنا مشکل ہوگا۔ ایک مضمون، ایک مسئلہ ایک آ رہا، وہ ابھی پرانی ہوا تھا کہ دوسری بات چل گئی، تو پھر تو اس میں پریشانی ہوگی پڑھنے والوں کو، تو بہرحال یہ ایک صورت رکھی گئی۔ لیکن مختلف مواقع پر اس کا اترنا کہیں سے معلوم ہے؟ مثلا شروع میں جو آیتیں ہیں اس میں جو ہدایت دی گئی ہے اور جس واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے سن 9 ہجری میں، اور اسی طرح سے آیت نمبر 6 جو ہے اور 7، اس کا تعلق جس واقعے سے ہے یہ واقعہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے پیش ہوا۔ تو اس طرح سے معلوم ہوا کہ مختلف اوقات میں سورت کے حصے نازل ہوئے ہیں۔ جہاں تک اس سورت کے مضمون کا تعلق ہے، ایک یوں کہیے کہ واقعات اگرچہ مختلف ہیں لیکن ہے کیا، تھیم کیا ہے اس سورت کی؟ وہ تھیم ہے آداب، یا یوں کہیے کہ ویلیوز، مورل ویلیوز۔ یہ ہے اصل میں عنوان اس صورت کا، یا یوں کہیے کہ جو تھیم ہے اس صورت کی، کہ آداب اور حقوق ان کی رعایت ہونا ضروری ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عقل اور سمجھ اور علم کی صلاحیت دی ہے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس میں آداب ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے نیچرلی، فطری طور پر جنگلی نہیں بنایا کہ جنگل میں وحشیوں کی طرح سے رہے، بلکہ اس کو مدنی و طبع پیدا کیا گیا، یعنی شہریت پسند۔ تو اس میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، تو یہ آپ اس کو بیابان میں لے جا کر چھوڑ دیجئے تو وہ اس کے لیے قید ہے۔ اگرچہ آپ کہیں گے میں پورا میدان پڑا ہوا ہے بھاگتا دوڑتا پھر، مگر وہ قید ہے اس کے لیے۔ اسی واسطے آپ کے ہاں قید کے واسطے بھی 2 لفظ ہیں، ایک آتا ہے جیل، دوسرا آتا ہے نظر بند۔ نظر بند کا مطلب کیا ہوا؟ اس ایریے سے باہر نہیں جا سکتے، تو وہ بھی ایک طرح کی قید ہی ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ تنہا آپ اس کو چھوڑ دیں میدان میں، یہ اس کی طبیعت کے مناسب نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو عرض کیا خداوندہ بڑی وحشت ہے، یہ تنہائی ہو تو وحشت ہے، کوئی بھی میں کہاں آخر دل معلومات، فطرت یہی تھی انسان کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جوڑا دے دیا۔ پھر جنت میں رہتے تو وہاں تھوڑی نسل چلتی،
تو اب دنیا میں بھیج دیا، چلاؤ نسل، تو یہ شہریت اسی سے بنے گی. انسان کا نیچر یہی ہے. جب یہ فطرت ہے تو شہریت جو ہے اس کے کچھ آداب ہوں گے نا. بغیر مورل ویلیوز کے شہری تمدن اور ثقافت اور کلچر اور سویلائزیشن یہ ہو ہی نہیں سکتا. آداب ہوں گے، اس کی رعایت کرنی ہے. یہ تو میں ایک عام انسانی ایک نقطۂ نظر سے بات کہہ رہا ہوں. لیکن جہاں تک اسلامی نقطۂ نظر ہے وہ تو یوں کہیے کہ انسانی آداب کا کریم ہے. تو اب اس میں وہی چیزیں دین کا رخ جب اختیار کرتی ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے نیچر میں رکھی ہیں، تو اس کو ظاہر ہے کہ دین کے انداز میں اس کو بتایا جائے گا. اس کی ترتیب، ایک لفظ میں بول رہا ہوں کہ پھر اس مضمون کی ترتیب دین کے لحاظ سے ہوگی. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ ترتیب اس کی دین کے لحاظ سے ہوگی. اسی بات سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم انسانی لحاظ سے بات کریں، تم کہیں گے دیکھو بھائی بات کہاں سے شروع کریں گے؟ آپ بات شروع کریں گے باپ کا یہ حق ہے، باپ کا درجہ پہلے ہے، ماں کا یہ حق ہے، بھائی کا حق، چچا کا حق یہ ہے، تایا کا حق یہ ہے، فلانے کا حق یہ ہے، اس طرح سے پڑوس کا حق یہ ہے، پھر وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ہم دین کے نقطۂ نظر سے بات کریں گے تو بات کہاں سے چلے گی؟ اللہ کا حق یہ ہے، رسول اللہ کا حق یہ ہے، یہاں سے بات چلے گی. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ ایک انسان بھی ہے اور ایک مومن بھی ہے. اس پر انسانی نقطۂ نظر سے انسانوں کے آداب بھی ہیں اور مسلمان ہونے کے لحاظ سے اس پر اللہ اور اس کے رسول کے بھی حقوق آتے ہیں. یہ ہیں سب آداب. تو اس لیے اس سورت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے آداب جو آتے ہیں ان کی رعایت کرنا ضروری ہے. بغیر ادب کہ اگر انسان جو ہے وہ انسان نہیں ہے ان آداب کی رعایت کے بغیر، تو ایک مومن جو ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے اگر اس نے آداب کی رعایت نہیں کی وہ بھی پھر مومن نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے میں جو لفظ بول رہا ہوں کہ وہ بھی مومن نہیں. جس طرح سے کہ وہ انسان نہیں، چلتا پھرتا تو ہے وہ انسانوں کی طرح سے، مگر انسان نہیں جس کے اندر ویلیوز نہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے آداب جو اس کے اندر نہیں ہے وہ کہنے کو تو مومن نظر آ رہا ہے لیکن وہ مومن نہیں. یہ بات اگر یاد رکھیں گے تو آگے جو لفظ آگے آ رہی آیت وہ بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنی بڑی سزا جو رکھی ہے وہ کیوں رکھی ہے. اس بات پر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. کتنی عجیب بات فرمائی، آگے مت بڑھو. تو اللہ کے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسے بڑھے گا آگے؟ یہاں بڑھنے کے معنی کیا ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت. یہ تو یہ بات ہے کہ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ صاحب ایک چیز یہ ہے، اس سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں آ جائے. یہ تو صورت ہے آگے بڑھنے کی. سمجھ میں آیا کہ جسم کے لحاظ سے ایک جسم دوسرے جسم سے آگے ہو گیا. ظاہر ہے کہ اللہ سے آگے بڑھنے کی یہ صورت تو ہو ہی نہیں سکتی. کیا کہ فزیکلی آپ اپنے جسم کو اللہ کی ذات سے آگے لے جائیں. اگرچہ یہ معنی لے کر، اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اصل میں تو رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، بات تو یہ ہے. لیکن چونکہ رسول اللہ کی یہ حیثیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا. جو رسول اللہ سے آگے بڑھے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو پیچھے چھوڑنا چاہ رہا ہے. تو بہرحال یہ مطلب بھی ایک وزن رکھتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. مگر میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ ایک اور، وہ اس کو بھی شامل ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. جیسے مثلا مثال کے طور پر ایک میٹنگ ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مثال میں دیتا ہوں. میٹنگ ہو رہی ہے، ابھی آپ نے بات رکھی اور ابھی بڑے جو ہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ مثال کے طور پر بڑھ کے بولنے لگے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ابھی اتنا مت بڑھو بھائی. اس بڑھنے کے کیا معنی ہے؟ اپنی بات کو اتنا آگے مت بڑھاؤ. خود اس کو بات کو بڑھانا اس کو کہتے ہیں اتنا مت بڑھو بھائی. سمجھ میں آ گیا؟ یہاں کیا معنی ہوں گے؟ یعنی فیصلہ کرنے میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی رعایت نہ کرنا، یا یوں نہ دیکھنا کہ اللہ کا فیصلہ کیا اور رسول اللہ کا فیصلہ کیا ہے، خود فیصلہ کر دینا، یہ مت کرنا. تو یہ جو بات قرآن شریف میں دوسری جگہ ایک کہی گئی، سورۃ الاحزاب میں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। एक मोमिन मर्द और एक मोमिन औरत, ये मर्द और औरतों के बारे में आपको कुरान का एक अंदाज मालूम है क्या? कि यूं तो जब बात कही जाती है कि ए मुसलमानों, ए मोमिनों, लेकिन जब मर्द और औरत दोनों का अलग अलग जिक्र आ रहा हो तो इसके माने ये है कि बात बहुत अहम हो रही है कि नहीं? बात ये कुरान का अंदाज है कि अगर यूं कहा जाए कि मर्द और औरत, एक मोमिन मर्द एक मोमिन औरत, इसका मतलब ये कि बात बहुत अहम हो रही है। ए मर्दो तुम भी अलग सुन लो और ए औरतों तुम भी अलग सुन लो, है नहीं बात ये अंदाज। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, एक मोमिन मर्द और एक मोमिन औरत के लिए ये बात किसी तरह मुनासिब नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल जब कोई फैसला कर दें तो फिर उनके लिए कोई इख्तियार बाकी रह जाए। अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, अपने मामले के अंदर, ये वहां कही गई बात। ये अच्छा साहब, अब जाहिर है कि ये तो उस आयत का जो सरी जो मतलब माना होंगे, मतलब तो निकालता रही है, लेकिन माना क्या बनेंगे? अल्लाह ने जब एक फैसला हो कर दिया या रसूलुल्लाह ने एक फैसला कर दिया, भाई अब तो मान नहीं है। लेकिन यहां उससे एक और आगे बात कही जा रही है, आगे मत बढ़ो। यानी क्या मतलब? यानी ये नहीं है कि तुम खुद फैसला कर लो और यूं मत देखो कि अल्लाह ने कोई फैसला किया भी कि नहीं किया। थोड़ा सा फर्क समझ में आ रहा होगा। एक तो एक अल्लाह ने फैसला कर दिया है, हमको मालूम है, और एक सूरत यह है कि हमको मालूम नहीं है तो आप देखे भी नहीं देखना होगा। यह है आगे ना बढ़ना। देखो अल्लाह ने कोई फैसला किया कि नहीं किया, देखो कि रसूलुल्लाह ने कोई फैसला किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो इसका मतलब तुम आगे बढ़ रहे हो, तो इसको देखने की कोशिश करो, और जब मालूम हो जाए कि अल्लाह और उसके रसूल का फैसला यह है फिर उसको फॉलो करो। यह है वो बात जो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह का हक यही है, रसूलुल्लाह का हक यही है कि उनके फैसलों का इल्म हासिल करना, चाहे बराह रास्त हो और चाहे क्या हो बिलवास्ता। बराह रास्त तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, भाई वो उनको यह सआदत नसीब थी कि जब कोई गाड़ी अटके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाएं और आपसे फैसला ले लें। लेकिन जब आप न रहें तो जाहिर है कि अल्लाह के पास कैसे जाएंगे? कुरान के जरिए से। रसूलुल्लाह के पास अब आप कैसे जाएंगे? हदीस के जरिए से। और फिर उस कुरान और हदीस को समझने के वास्ते जिस तरह की जिंदगियां लगानी पड़ती हैं तो हर एक के बस की बात नहीं, तो इसलिए जाहिर है कि जो उसके माहिरीन होंगे तो उनके जरिए से समझना होगा। यही है सारी एक चेन, ला तुक़द्दिमू बैना। मगर मैंने कहा कि चूंकि यहां कहा गया आगे बढ़ना, इस वास्ते इसका यह मतलब भी जरूर लेना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ करके चलना फिरना बैठना ये नहीं हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए फुक़हा ने इससे एक मसला यही निकाला है कि रसूलुल्लाह से जो मना किया गया ऐसा करने को, यानी रसूलुल्लाह से आगे न बढ़ें, जाहिर है कि उनकी पोजीशन रसूलुल्लाह होने की है। इस वास्ते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तो नहीं बल्कि रसूलुल्लाह। और जो मशाइख हैं अपने और असातिज़ा हैं वो नायब रसूलुल्लाह हैं उस मामले में, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का लाया हुआ दीन पहुंच, जैसे वह रसूलुल्लाह अल्लाह का हुक्म पहुंचाते हैं इसी तरह से ये दीन रसूलुल्लाह का और उनकी तालीमात पहुंचाते हैं, उनके साथ भी वही मामला होगा। फुक़हा ने तसरीह की है कि उस्ताद की जगह न मत बैठ, उस्ताद की जगह मत बैठो, उस्ताद से जगह भी बैठने से मना किया। क्यों? ये उसके अदब और एहतराम के खिलाफ है, यहां तक बताया। तो आगे चलने से रोका, इसीलिए सब पीछे रहते। तो ये बहरहाल ये आदाब हुए कि आगे न करो तुम, मत बढ़ो तुम अल्लाह और उसके रसूल के आगे, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। मालूम हुआ कि जो ऐसा करेगा वो मालूम हुआ कि उसके अंदर तकवा है, और जो ऐसा नहीं कर रहा है चाहे कुछ भी हो लेकिन उसमें तकवे की कमी है। आई बात समझ में? जो ऐसा न कर रहा उसमें तकवे की कमी है। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं, क्या तुम कहते हो और क्या तुम करते हो अल्लाह बाखबर है। इस वास्ते ये मामला असल में दिखलावे का नहीं है बल्कि दिल से करने का है। ये सारा अदब और मुलाहजा दिल से होना चाहिए। इसीलिए
وہ جو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ خلیفہ ہارون رشید بڑا زبردست بادشاہ تھا، کوئی شبہ نہیں. تو کہیں سفر کر رہے تھے، بادشاہ ہو اور زبردست بادشاہ ہو، پورے 3 کانٹیننٹ کا فرما روا ہے نہیں تھا. تو اتنا زبردست بادشاہ جا رہا ہوگا کہیں، تو ظاہر بات ہے آج بھی ایک جاتا ہے تو پورا جہاز بھر کے لے جا رہا ہے 747. تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت بھی کیوں جائیں گے اکیلے؟ ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے پوری وہ کیبنٹ جاتی تھی اور خدام اور سبھی لوگ. تو جناب جنگل کے اندر ان کے خیمے گڑے ہوئے ہیں، اور وہی تذکر احتشام جو بادشاہوں کو وہ ہے. ایک جو باندی خاص خلیفہ کی خدمتگار تھی. تو اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں، لفظ باندی پہ مت جائیے، بلکہ بادشاہ کی خاص خدمتگار کے مطلب کیا ہوا کہ ایسی میں چلتی پھرتی نہیں تھی. وہ آئی بات سمجھے نہیں؟ چلتی پھرتی بالکل نہیں تھی. یہ جو ہم لوگ بادشاہوں کا ایک دم ذرا لفظ آتا ہے اور دماغ میں کھٹ سے یہ بات آتی ہے، بالکل اجٹ ہوں گے، بلکہ بدتمیز ہوں گے، بڑے عیاش ہوں گے، ان کو سوائے کھانے کے غرانے کو، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ کہ واقعتاً علم، ایسے تھوڑی حکومتیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری باتیں. تو صاحب وہ اس خیمے کے اندر، شاہی خیمے میں، وہ خدمت گار جو تھی ان کی وہ تھی. اس نے کچھ محسوس کیا کہ باہر کوئی ہلچل ہے، ان یوزول سچویشن جو ہے اس کا احساس اس کو ہوا. تو باہر نکل کے اس نے خیمے سے باہر دیکھا، کیا بات ہے کیا بات. تو وہ پوچھے تو کیا، وہ دیکھا تو ہر ایک جو ہے وہ ایک ہی طرف کو دیکھا جا رہا ہے، سب کا رخ ایک طرف کو ہے اور سب حیران اور پریشان. اس نے بھی دیکھا تو معلوم ہوا کوئی دھول اٹھ رہی ہے جو اس بات کو بتلا رہی ہے کہ کوئی قافلہ بہت بڑا آ رہا ہے. بھائی تو اتنا بڑا قافلہ میدان میں کس کا گزر رہا ہے؟ بڑا قافلہ تو بادشاہ کا ہوتا. تو میں بادشاہ اتنے لوگوں لے کے چلتے ہیں، یہ کون آ رہا ہے اتنا بڑا قافلہ، اتنی دھول اٹھ رہی؟ اس لیے سب دیکھ رہے تھے. یہ بھی رک گئی. اب وہ جب قریب آیا تو اب جب وہ گرد سے باہر نکلے قافلہ اور قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، اس وقت کے محدث، اس وقت کے عالم، یہ وہ آ رہے تھے. اور ان کے شاگردوں کا قافلہ تھا جو ان کے ساتھ جس طرح سے وہ شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھناتے ہوئے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ. اور کیا ادب اور احترام ان کا کہ ہر آدمی اس کا مشتاق کہ عبداللہ ابن مبارک کی نظر اس پہ پڑ جائے، کسی طرح سے جنت میں جائے گا. یہ ایک انداز ہر ایک کا بچھا جا رہا ہے. اس نے یہ انداز دیکھا اور اس نے جو بات کہی، اس نے کہی لوگ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کی حکومت ہے. حکومت تو اس عبداللہ ابن مبارک کی ہے. یہ اس نے کہی تھی باندی نے بات کہ جو دلوں پر حکومت کر رہا ہے، کہ نہ ہٹو نہ بچو، نہ چوکدار نہ نقیب نہ سیکرٹری نہ کوئی وہ حوالدار، لیکن لوگوں میں کیا ڈسپلن ہے کہ دلوں پر اس کو کہتے ہیں حکومت ہونا. یہ بات یہاں کہی گئی ہے کہ واتقوا اللہ، جن کے دلوں میں تقوی ہوگا وہی اللہ اور اس کے رسول کی آداب کی رعایت کریں گے. یہ دکھلاوے کی چیز نہیں ہے، دل سے کرنے کی بات ہے. یہ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا مت کرو. معلوم ہے یہ بھی بے ادبی ہے. جیسے والدین کے حقوق کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہوگی اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک ہوگا. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، خاص طور پر جب یہ ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. تو جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کام کے قابل نہیں رہ میاں، پھر تو بوجھ ہی بوجھ ہے، اوپر سے مزاج چڑچڑا ہے. فلا تقل لهما اف، زبان سے اف بھی مت کہنا. معلوم ہوا کہ زبان بھی کنٹرول میں ہو. ولا تنہرہما، یہ تنہرہما کیا چیز ہے؟ جڑکو بھی نہیں. یعنی کیا مطلب؟ اپنے لب و لہجے میں کسی طرح کی تیزی بھی مت دکھاؤ تم، یہ ہے مطلب. پھر کیا ہے بات؟ کتنی مکمل ہے.
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جو لفظ کہو وہ عزت اور احترام اور ریسپیکٹ کا اور دل کو خوش کرنے والا وہ لفظ ان کے سامنے بولو. معلوم ہوا؟ اچھا آگے پھر یہی نہیں چھوڑا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ میں شاعری مت کر لو کہ صاحب بڑے اچھے الفاظ ناپ تول کے لے آئے اور ابا جان کی خدمت میں پیش کر دیے گلدستہ بنا کر، بلکہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو مسکنت اور خاکساری کی وجہ سے جھکا دو ان کے سامنے. یعنی مطلب یہ کہ اکڑ فوں کرتے مت جاؤ، تم تو جوان ہو، بیچارے بوڑھے وہ کہاں کو سینہ تانیں گے، آپ سینہ تان تان کے چلے جا رہے ہیں ان کے سامنے، بلکہ یہ کہ خاکساری اور مسکنت کا جسم سے بھی اظہار ہونا چاہیے من الرحمہ. اور پھر یہ تو زبان اور جسم کا ہوا. آگے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو، خداوندہ ان پر مہربانی فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر مہربانی کی. میں جب کسی کام کا نہیں تھا اس وقت ان کی مہربانی میرے اوپر تھی، اب جب یہ کسی کام کے نہیں رہے میں تو نہیں کر سکتا، آپ ان پر مہربانی کریں، آپ کی مہربانی سے ان کا کام چلے گا. یہ دعائیں کتنا مکمل مضمون ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے، کوئی جو چھوڑا نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب والدین کا یہ حق ہے تو نبی اللہ کا کیا حق ہوگا، رسول اللہ کا اس بات سے کہ بھئی والدین کا حق کیا ہے کہ ہم کو جسم اور جسمانی وجود ان کے ذریعے سے ملا ہے، لیکن انسان کو انسانیت کس کے صدقے میں ملی ہے، مومنین کو ایمان اور اسلام کس کے صدقے میں ملا، جو اصل جو ہے زینت ہے اور کمال ہے اور خوبی ہے کسی انسان کی، رسول اللہ کے صدقے میں. اسی واسطے ان کا حق تو اور بڑھ کر ہوگا. تو کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور تم اس طرح آوازوں کو اونچا کر کے آپ بات مت کرو اس سے جس طرح سے تم آپس میں باتیں کیا کرتے ہو. سمجھا؟ آپس میں بات جس طرح ہو رسول اللہ سے اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. مت سمجھو کہ یہ کوئی عام انسان ہے کہ جس سے تمہارا واسطہ ہے. اس کے بڑی نازک پوزیشن یہاں ہے، اس لیے پورے آداب کی رعایت کے ساتھ ان سے آ کر بات کرو. یہ ہے وہ بات. پتہ نہیں کہاں تک وہ صحیح اور کہاں تک غلط ہے. آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسری رکعت میں تشہد کے بعد، دوسری رکعت کا مطلب میں ایک بولا ہوں آخری رکعت نہیں، سمجھا؟ آخری رکعت مراد نہیں ہے. دوسری رکعت کے تشہد میں التحیات کے بعد اگر درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اللہم صلی علی تک بھی پہنچ جائے تو حنفی فقہ کی روح سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. دوسروں کیا نہیں ہوتا. پورا بھی درود شریف پڑھ جائے تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ بھول کر ہی بات ہو رہی نا. لیکن حنفیہ کیا ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے شور غوغا کیا، بعض بڑے بدتمیز بھی ہوتے ہیں نا بھائی. تو اس نے کہا کہ دیکھو درود شریف پڑھنے پہ سجدہ سہو کرا دیا. کیسی رہی بات ہے؟ درود شریف بھی ایسی چیز ہے کہ اس پہ سجدہ سہو کرانا ہے. تو ان کو کسی حنفی فقیہ نے کہا کہ سمجھے نہیں ہو، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے پر نہیں، غفلت کے ساتھ درود پڑھنے پر. سمجھا؟ غفلت کے ساتھ کیوں پڑھی ہے، یہ بات ہے. تو یہ موقع اس لیے جو پڑھ رہا ہے تو بھول کے پڑھ رہا ہے نا، تو غفلت ہے، تو سجدہ سہو کرو. تو وہ تو بات ہے بھی یہی کہ یہاں اصل میں بھول کر اس نے وہ کام شروع کر دیا کہ جو یہاں نہیں کرنا تھا. اس کو کیا کرنا تھا، کرنا کیا تھا بھائی، کھڑا ہونا تھا. اور قیام واجب ہے، نہیں افضل تو ہے ہی، فرض ہے. قیام فرض ہے، اس فرض کے ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے. یہی حنفی فقہ ہے. حنفی فقہ میں یہ ہے کہ جب جو ترتیب ہے کام کی، اس ترتیب کے خلاف جب ہو رہا ہو تو سجدہ سہو واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کہ بھئی قیام جو ہے فرض ہے، اس قیام کو جس وقت کرنا چاہیے تھا اس وقت کرنا واجب ہے. جب اس وقت نہیں کیا گیا تو واجب چھوٹ گیا، تو سجدہ سہو واجب. یہ ہے اصل. تو بہرحال تو یہاں نبی اللہ سے، رسول اللہ سے
بات اس طرح مت کرو جس طرح تم آپس میں کیا کرتے ہو چیخ پکار کر کے. آگے فرماتے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ رہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ دیکھیے بڑے سے بڑے کے شان میں گستاخی ہو جائے بہت بری بات ہے، امکان ہے کہ وہاں تباہی آ جائے، مگر یقین کے ساتھ صرف رسول اللہ کے بارے میں بات کہی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ذرہ برابر بھی انداز بھی وہ اختیار کر لیا گیا، اگرچہ نیت نہ ہو. میرے لفظوں کو آپ یاد رکھیے کیونکہ میں بالکل اسی کی تشریح کر رہا ہوں اور فقہا یہ بات کریں، نیت نہ بھی ہو لیکن انداز اگر وہ اختیار کر لیا کہ جو اس آیت کا جو منشا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر ادب کرنا، اگر اس کے خلاف بھی ہو گیا بلا نیت بھی، تب بھی یہ اعمال کو برباد کر دے گا. اور ظاہر کا اعمال کون سے؟ صالح اعمال، انہی کی بربادی کی بات ہے. برے اعمال کی بربادی تو اچھا ہی جاؤ، لیکن یہاں اچھے اعمال کی بات. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے نزدیک پست رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ پست رکھنا اس لیے نہیں کہ گلا بیٹھا ہوا ہے، گلے میں تکلیف ہو رہی ہے، ادب کی وجہ سے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ آزمائش میں پورے اترے ہیں. یہ اس لیے کہا گیا کہ جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے اور جن کا وقت گزرا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، ان میں یہ بات پہلے سے تھی، ان میں پہلے سے یہ بات موجود تھی، تو اس لیے ان کی تعریف کی گئی. ہمارا حکم نہیں بھی آیا لیکن ان کی عقل ایمانی نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے اور جس پر یہ عمل درآمد ہے ان کا، یہ واقعی تقوی والے لوگ ہیں، یہ کامیاب ہیں، تقوی میں کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ ان کا آئندہ کے لیے اس کا لحاظ کرنا چاہیے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ایسے لوگوں کی واسطے فرمایا ان کی مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. آواز کو آگے بڑھانا اور تشکیل کرنا، آواز نہیں بڑھانا زمانے میں تو یہی ہے کہ اب بھی یہ ہے کہ جب وہاں قبر مبارک پر حاضر ہوں تو وہاں اب بھی یہی ادب ہوگا کہ وہاں صلاۃ اور سلام میں پورے ادب کی رعایت ہونی چاہیے. وہاں یہ کہ چیخ پکار ہو رہا، بدتمیزی ہو رہی، آپا دھاپی ہو رہی، مارا ماری ہو رہی، دھکا مکا ہو رہا ہے، بالکل نہیں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاں، تو اس واسطے اللہ عالم میں نے سنا یہ ہے کہ شاہ فیصل مرحوم، اور واقعی کچھ باتیں ان کی سن کر ان سے اب نہیں ہے دنیا میں، لیکن اس واسطے مجھے عقیدت ہوئی کہ بھئی یہ علم اچھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہرحال میں نے سنا تھا کہ وہ اس زمانے میں وہ کسی وقت آئے ہوں گے مسجد نبوی میں، تو وہاں دیکھا کہ وہ مطوف جو ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں مصورین، وہ لوگوں کو سلام پڑھوا رہے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو اب ان کو تو اپنا ہاں وہ تو پیشہ ہے. تو وہاں سے وہ واپس آ کر انہوں نے رئیس المصورین کو طلب کر لیا اور اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا تجہروا لہ بالقول لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو پھر یہ سب کچھ وہاں جو دیکھنے میں آتا ہے یہ کیسے؟ تو میں نے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پابندی لگ گئی تھی ان زمانے میں نہیں ہوتا، لیکن اب پھر افسوس یہ کہ اب پھر کچھ لوگ کرنے لگے ہیں ایسا، کوئی اب ٹوکنے والا نہیں رہا ہوگا، واللہ عالم. تو بہرحال قبر مبارک پر پہنچ کر ٹھیک وہ سارے ہی آداب بجا لانے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کے لیے جو آداب رکھے تھے. وہ تو میں نے پہلے بتا دیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ جو ہے نا، جو آپ کے حکم ہیں اس کو تو میں نے وہیں سے شروع کیا تھا، اس میں تو اب کوئی اختیار ہے نہیں، آپ کے حکم پر چلنا ہی ہے. بس میرے خیال سے یہیں تک رکھیں بھائی. سورہ الحجرات آیت نمبر 4.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، روم آپ کے جس میں آپ رہتے تھے، تو ان کے پیچھے سے جو پکارتے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل نہیں رکھتی، بے عقل لوگ ہیں. بنو تمیم قبیلہ کے لوگ پہنچے مدینہ منورہ میں، دوپہر کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اپنے گھر میں، اور یہ لوگ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے آواز لگائی یا محمد اخرج لینا، اور ہمارے پاس نکل کے آئیے، اور ہماری تعریف کرنے والا جو ہے وہ کامیاب ہے اور برائی کرنے والا ناکام ہے. اس طرح کی بڑی بڑی باتیں. اس پر یہ آیت اتری کہ یہ غلط طریقہ ہے. نبی کو اس طرح سے ان کے مشاغل ہیں، ان کی مشغولیت ہیں، ان کا آرام کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ ویسے بھی بدتمیزی کی بات ہے کہ اس طرح سے کسی کو پکار کر کے اور بلانا یہ نہیں ہے. فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ لوگ صبر کریں یہاں تک کہ آپ نکل کر جائیں ان کی طرف تو یہ ان کے لیے بہتر ہو. تو مطلب یہ ہے کہ
خود انتظار کرنا چاہیے کہ وہ جس کے پاس ہم گئے ہیں وہ ہمیں خود وقت دے اور اس وقت پہ ملاقات ہو. اپنا پابند نہ بنائے بلکہ اپنے آپ کو اس کا پابند بنائے. تو خود نکل کر آپ جائیں، تشریف لے جائیں، اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے ان کو. تو یہ اس سے ان کو روکا گیا. واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں. مطلب یہ کہ جو اب تک ہوا اس کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایک دوسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے، یہ چونکہ صحابہ ہیں سب، اور پچھلی اصل میں اگر دیکھا جائے تو ربط جو ہے، جو میں پچھلے موقع پر نہیں بتلا سکا تھا، کہ یہ جو سورت ختم ہوئی ہے پہلی، اس سورت کے آخر میں حضرات صحابہ کا ذکر ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. تو صحابہ کی تعریف ہے اس میں، اور آخر یہ تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. تو اب یہ صحابہ کے بارے میں ہے. صحابہ میں اگر کچھ لوگ نادانی کی وجہ سے کوئی غلطیاں کر رہے ہوں تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے. لہذا یہ یوں کہیے کہ اگرچہ ایک واقعے کا دوسرے واقعے سے اور ایک حکم کا دوسرے حکم سے کوئی جوڑ بظاہر نہیں ہے، مگر جوڑ صرف یہ ہے کہ صحابہ میں جو یہ غلطیاں ہو رہی ہیں وہ غلطیاں ان کے شائن شان نہیں، ان کے رتبے کے مناسب نہیں ہے. وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے نبی کے تعلق سے، نہ نبی کے ساتھ ان کا معاملہ اس طرح ہونا چاہیے. اگرچہ میجارٹی جو ہے تھی صحابہ کی وہ ایسا نہیں کرتی تھی، لیکن بہرحال جو بیچارے باہر سے آتے تھے جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے نبی کے ساتھ، تو ان کو ہدایتیں دینی ضروری تھی. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر نادانی میں چڑھ دوڑو اور پھر تم اپنے کیے پر تم پچھتاؤ. واقعہ یہ ہوا کہ قبیلہ بنو مستلق، جس کے سردار تھے حارث ابن ضرار رضی اللہ عنہ، یہ قبیلہ کے لوگ آئے، مسلمان ہو گئے. اور یہ حارث جو ہیں وہ وہی ہیں کہ جو والد ہیں حضرت جویریہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے. تو یہ لوگ آئے اور مسلمان ہو کر کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنے میں سے کسی کو اپنے صحابہ میں سے بھیج دیں تو وہاں ہم لوگ زکوٰۃ وغیرہ اکٹھا کر کرے اور ہم جمع کر کے دے دیں گے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہو گئی مسلمان ہونے کے ساتھ ہی، ہم زکوٰۃ اکٹھی کر لیں گے. اور اس طرح سے تو آپ نے فرمایا اچھی بات. یہ لوگ چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، ایک نام یہ آتا ہے، ایک نام دوسرا ایک اور آتا ہے، لیکن زیادہ روایتیں انہی کے نام کے بارے میں ہیں، ولید کے بارے میں. تو ان کو آپ نے مقرر فرمایا کہ جاؤ اور ان لوگوں نے جو زکوٰۃ اکٹھی کر کے رکھی ہوگی وہ لے کے آ جاؤ. یہ روانہ ہو گئے. وہاں پہنچنے کے وقت ان کو خیال یہ ہوا کہ بھئی ہماری ان سے پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے یہیں گھیر لیں اور پرانی دشمنی نکال لیں. تو یہ وہاں سے لوٹ آئے. بعض مفسرین کی روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو وہاں باہر آبادی سے باہر بھی دیکھا تو ان کو یہ وہم ہو گیا کہ یہ مجھے پکڑنے کو کھڑے. اور اس پر یہ ہوا کہ مشورہ ہوا کیا ہونا چاہیے. تو بعض صحابہ نے آپ کو بڑھ چڑھ کر یہ مشورہ دیا کہ ان پر چڑھائی کی جانی چاہیے اور ان کے اس حرکت کی سزا ان کو پوری دی جانی چاہیے. تو آپ نے بہرحال پھر یہ فیصلہ کیا کہ اچھی بات ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ لوگ ان کے ساتھ کر کے آپ نے بھیجا کہ تم جاؤ وہاں اور جا کر پہلے پوری تحقیق کر لینا کہ وہ واقعے کی نوعیت کیا ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ پھر گئے ہیں اسلام سے تو پھر ان کو کیڑی سزا دے کے آنا. چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے
اور انہوں نے وہاں بستی سے دور اپنا پڑاؤ کر کے اور کچھ اپنے آدمی بھیجے کہ جا کر بستی میں وہ بحیثیت ایک جاسوسی کے طور پر جا کر دیکھیں کیا حالات ہیں، کیا خیالات ہیں، کیا صورت ہے۔ تو اس نے جا کر جو دیکھا، آ کر اس نے خالد کو بتایا کہ وہ لوگ تو مسلمان ہیں، سارے اسلامی کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی بات اس طرح کی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ بدل گئے ہیں یا بگڑ گئے ہیں۔ تو چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پھر ان لوگوں سے ملاقات کی، اور وہ ادھر وہ تیاری کر رہے تھے کہ صاحب آپ کا بھیجا ہوا آدمی اب تک نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ ایک گروپ تیار کر رہے تھے اس لیے کہ مدینے میں جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک آدمی نہیں بھیجا، آپ تو وعدے کے خلاف نہیں کر سکتے، کیا وجہ پیش آئی ہے؟ اس لیے وہ ایک گروپ وہاں سے تیار ہو رہا تھا ادھر آنے کے لیے۔ چنانچہ وہ سب مل کر کے آ گئے مدینے میں۔